سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ جب جس انسان کے ساتھ آپ نے زندگی کے 20 21 سال 15 سال 10 سال 5 سال 2 سال گزارے ہوں، جس کو آپ اپنی زندگی اپنا گھر اپنے بچوں کا باپ سمجھتے ہوں، اچانک اس کی زندگی کا ایک ایسا سچ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کی پوری کائنات ہل جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر شوہر اپنی غلطی مان رہا ہو، شرمندہ ہو رہا ہو اور محبت میں ایفرٹ دکھا رہا ہو، پھر بھی بیوی کا دل تھوڑا بہت تو سنبھل ہی جائے۔ آج بات کریں گے بیٹریل کے اس زخم کی جو نظر نہیں آتا، لیکن اندر ہی اندر انسان کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہ مزید اس رشتے میں رہنا نہیں چاہتا، بٹ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہے آج کا ٹاپک، ہاؤ ٹو ہیل فرام ہسبینڈس پاسٹ افیئر ٹراما۔ یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ نے جو آپ کو دھوکہ دیا، چیٹ کیا، آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دی یا ایسے افیئر چلا رہا جس سے آپ دوبارہ سے ریکور نہیں کر پا رہے۔ شوہر کا افیئر کا سامنے آنا اور وہ صدمہ اور خود کو ہیل کرنا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آج کا بلاگ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے دوبارہ پیچ اپ کے، تو بلاگ سے آخر تک جڑیے گا اور دیکھیے گا اور سیکھیے گا، کیونکہ ہم ٹپس، سولوشن، ایڈوائزز، ریزنز سب دینے والے ہیں۔ اسٹے ٹیون۔ آج کا ٹاپک بہت نازک ہے۔ بہت سی عورتیں درد سے گزر رہی ہیں لیکن کسی سے کہہ نہیں پا رہی ہیں۔ ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کی شادی کو 19 سال ہو چکے ہیں۔ ان کے ہسبینڈ کا 2 سال پہلے افیئر تھا جو ان کو پتا چلا۔ ہسبینڈ کے مطابق وہ صرف فزیکل ریلیشن شپ تھا، کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں تھی۔ آج ہسبینڈ گلٹی ہیں، وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، محبت بھی دکھا رہے ہیں، لیکن بیوی کا جو دماغ ہے نا، وہ بار بار اس پاسٹ میں جا رہا ہے۔ نہ بچوں میں دل لگتا ہے بیوی کا، نہ گھر کے کاموں میں دل لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں، آپ کا درد ویلڈ ہے، سچا ہے۔ جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ جس شخص کو وہ اپنا سیف پلیس سمجھتا تھا، ہمدرد سمجھتا تھا، ریسکیو کرنے والا سمجھتا تھا، پیار کرنے والا سمجھتا تھا، اس نے ایک ایسی باؤنڈری کراس کی ہے، تو دماغ ریپیٹڈلی وہی سینز، وہی سوالات، وہی کیوں 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 لے کر آتا ہے۔ تو لے لیجیے اپنا چائے کا کپ، پانی کا کپ، منٹ مارگریٹا یا لائم سوڈا، اور بیٹھیے اور سیکھیے کہ جب آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے، دھوکہ ملتا ہے، آپ کے ہسبینڈ اس کو مان بھی چکے ہیں اور آپ کو منا بھی رہے ہیں، بٹ آپ ریکور نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کون سے سٹیپس ہم لیں؟ پلیز نوٹ کیجئے گا سارا کچھ، کیونکہ آپ لوگ نوٹ کریں گے تو ادھر جائے گا اور ہیلنگ اور ریکوری پاسبل ہوگی۔ ویلکم بیک ٹو سید اشرف ولاگس۔ آج کے ولاگ میں ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اس لیے اس ولاگ کو سکپ نہ کیجیے گا۔ بٹ اس سے پہلے سعیدہ اشرف ایٹ بولڈنس بائی 4 پہ میں نے نئی پلے لسٹ بنائی ہیں، جس میں آپ کے ریلیٹڈ ہر ولاگ پہ، ہر ٹاپک پہ 3 4 ولاگ ہیں۔ جائیے پلے لسٹ میں سے اپنا ولاگ اٹھائیے جو اپلیکیبل ہے آپ کی لائف میں، جو آپ کے لیے صحیح ہے، جو آپ کر سکتی ہیں، صرف اس کو اپلائی کیجیے گا، جو نہیں ہے اس کو رہنے دیجیے گا، باقی لوگ اس کو اٹھا کے یوز کر لیں گے۔ سلوشن دینا میرا کام ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا، اس میں ایکشنز ڈالنا اور ریزلٹس لانا آپ کا کام۔ تو اسٹرانگ کون ہوا؟ آپ۔ 5 اصول بنائے ہیں میں نے، اس ولاگ کو اس طریقے سے میں نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ اصول نمبر 1، اپنے دماغ کو سچ سمجھانا ہے۔ اکثر ہم پاسٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا کیوں، ایسا ہوا کیوں، ایسی کیا بات تھی، یہ کیوں ہوا، اس نے ایسا کیوں کیا، میں کم تھی کیا، وہ دوسری عورت مجھ سے بہتر تھی کیا۔ لیکن یہاں ہیلنگ شروع ہوتی ہے جب آپ سمجھتی ہیں کہ کسی کی غلطی آپ کی ویلیو کا پروف نہیں ہے۔ جو آپ کی اپنی ذات ہے، وہ اگر اس نے غلطی کر دی تو اس سے آپ کم نہیں ہو گئی، آپ کمتر نہیں ہو گئی، آپ ڈی ویلیو نہیں ہو گئی۔ آپ نے زندگی کے 19 سال 20 سال 5 سال 4 سال کی محبت، وفاداری اور رشتے کو ایک غلطی کی وجہ سے زیرو نہیں کرنا میری جان۔ اصول نمبر 2، گلٹ اور اکاؤنٹیبلٹی میں فرق سمجھیں۔ اگر ہسبینڈ صرف
पकड़े जाने की वजह से गिल्टी है, तो ट्रस्ट दोबारा बनना मुश्किल होगा। आई डू एग्री। लेकिन अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सक्यूजेस नहीं बना रहा, ट्रांसपेरेंसी यानी कि साफ क्लियर माहौल दिखा रहा है, आपके इमोशंस को समझ रहा है, कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा है, तो ये रीबिल्डिंग का एक पॉजिटिव साइन है मेरी जान। ट्रस्ट एक दिन में नहीं टूटता और एक दिन में वापस भी नहीं आता। तो फर्क समझो, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है या वो सच में सॉरी कर रहा है। तीसरा उसूल, अपने आप को पनिश मत करें, अपने आप को सजा देना बंद करें। बहुत सारी औरतें हस्बैंड की गलती की सजा खुद को देना शुरू कर देती हैं, अपने आप से निकालती हैं। वो खाना नहीं खाती, अपनी हेल्थ इग्नोर कर देती हैं, बच्चों से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन याद रखें, आपका दुख समझ में आता है, लेकिन आपकी जिंदगी रुक नहीं सकती। आपको अपने लिए भी वापस जीना सीखना होगा मेरी जान। जब कोई दुनिया से जाता है ना, मर जाता है, हम एक दिन खाना नहीं खाते, 2 दिन नहीं खाते, मगर हम खाते जरूर हैं, ये याद रखो। चौथे उसूल की बात करूं, सवालों की लिमिट बनाएं। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ फील ही ना करें, लेकिन हर रोज इंटेरोगेशन, डिटेल्स और इमेजिनेशन से जख्म फ्रेश होते हैं, दोबारा से ताज़ा हो जाते हैं। कुछ सवालात ज़रूरी होते हैं ट्रस्ट रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए अपना भरोसा, लेकिन कुछ सवालात सिर्फ आपको और हर्ट करते हैं। खुद से पूछें, ये सवाल मुझे हील कर रहा है या मजीद तोड़ रहा है। जैसे कि ऐसे पर्सनल सवाल, उधर किधर उसके साथ कहाँ गए थे, क्या इधर आके उसके साथ खाना खाया था, क्या आप उसके साथ भी कॉफ़ी पिया करते थे, क्या बारिश में घूमा करते थे, क्या लाइक आउट ऑफ कंट्री कौन सी कंट्री उसके साथ गए थे, कितना टाइम उसके साथ गुजारते थे, कौन सी बातें उसकी अच्छी थी, वो कैसी दिखती है। ये सवालात हर्ट करते हैं, ये हर्ट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा सवाल हो, आप कहाँ जा रहे हैं, खाना खाने आएंगे, आप मेरे साथ ही खाएंगे, हम संडे को कहीं जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको हर्ट नहीं करती, बट लाइट मोड में उसको ये याद दहानी कराती है कि आप उसको अभी फ़िलहाल चांस नहीं दे रही हैं कोई और झूठ या धोखा देने की। 5वां उसूल, माफ़ करना मतलब भूल जाना नहीं। इस्लाम हमें माफ़ी, सब्र और इस्लाह का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है जो उसकी तरफ रुजू करे। सूरह अज़्ज़मर 39/53। लेकिन माफी का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। माफी का मतलब है, मैं अपने दिल को इस दर्द का कैदी मजीद नहीं बनने दूंगी। मतलब आप जब किसी को माफ कर देते हो तो सच्चे दिल से माफ करो। फिर उसके साथ अगर आपने माफ भी कर दिया मगर उसके साथ तानेबाजियां भी चल रही हैं, उसको वही बातें, कड़वी बातें भी सुनाई जा रही है, उसके साथ वही गलत रवैये भी है, तो माफ क्यों किया? फिर माफी मत करो। लेकिन अगर माफ कर दिया तो फिर तानेबाजियां मत करो और ऐसे सवाल मत करो जिससे वो पुराना ट्रॉमा दोबारा ताज़ा हो जाए। यानी कि आप ये सीखें, जब हम किसी को माफ़ करते हैं, इसलिए नहीं कि वो बड़ा अच्छा था या उसने जो किया वो सही था, वो इसलिए कि मैं अंदर से हील हो जाऊं और दोबारा अपने रिलेशनशिप को मौका दे सकूं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हस्बैंड के लिए कहना चाहती हूँ, अगर आपकी बीवी बिट्रेल के ट्रॉमा से गुजर रही है तो सिर्फ ये कहना कि अब तो सब खत्म हो गया है, भूल जाओ, उसका दर्द और बढ़ा देता है। उसको वक्त दें, उसके ट्रिगर्स को समझें, उसको बार बार फील कराएं कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा ट्रस्ट दोबारा जीतना चाहता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ। पत्थर मत बने, आप पत्थर मत बने। जख्म गहरा हो तो वक्त लगता है भरने में। मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं होती, निभाने में।
جو ٹوٹ گیا اسے زور سے نہیں جوڑو، دھیرے دھیرے بھروسہ دوبارہ بنانا ہے۔ شاعری۔ اگر آپ بھی کسی بیٹریل کے بعد ہیلنگ کے سفر میں ہیں، یاد رکھیں آپ کا پاسٹ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کرتا، لیکن ہیلنگ تب شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے دل کو پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ سکون محسوس کر سکے۔ یا اللہ، جن دلوں میں درد ہے ان کو سکون عطا فرما، جن رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ آ گئی ہو ان کو حکمت، محبت اور سچائی کے ساتھ دوبارہ مضبوط فرما، اور ہر عورت کو اپنی عزت اور اپنی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمیں بیٹریل کے بعد ٹرسٹ ری بلڈ کرنے کے پریکٹیکل سٹیپس پر بھی ویڈیو بنا دیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں ٹرسٹ۔ اور اگر آپ اس طرح کی سچویشن سے گزر رہی ہیں تو آپ میرے ساتھ 1-to-1 پیڈ نان کلینکل سیشنز بک کر سکتی ہیں۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک پہ آپ مجھے میسج کریں، پرائزز اور ٹائم اسکیجول ہمارا بنتا ہے۔ پیمنٹ کے بعد ہم لوگ واٹس ایپ ایکسچینج کرتے ہیں یا زوم میٹنگ کرتے ہیں یا باٹم کرتے ہیں اور آپ کی لائف کے سلوشنز نکالتے ہیں۔ سلوشن دینا میرا کام ہے، اس میں عمل اور ایکشن ڈال کر ریزلٹس دینا آپ کا کام ہے۔ چلیے جی، دعا کا ٹائم ہوتا ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھ لیجئے۔ یا اللہ، دنیا کے تمام مظلوم لوگوں پر اپنا کرم فرما۔ عمران خان نیازی صاحب، ان کی بہنیں، ان کی فیملی اور ان کے تمام سپورٹرز کی حفاظت فرما اور ان کو صبر، صحت، امن اور کامیابی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، غزہ، کشمیر اور دنیا کے ہر ملک کے لوگوں پر رحم فرما جو جنگ، درد اور مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان کی مشکلات آسان فرما، بے گناہ لوگوں کی حفاظت فرما اور دنیا میں امن قائم فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی خوشیاں، صحت، رزق اور سکون عطا فرما اور اس میں برکت دے۔ میری والدہ کو صحت، لمبی عمر اور اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کو ہدایت، محبت اور رحمت سے بھر دے، ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما، آمین ثم آمین۔